ایک بے گناہ کا خون زمین بھی نہ پی سکی، آسمان بھی رو پڑا، خاموشی بھی چیخ اٹھی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں غزہ میں ہونے والے مظالم کی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ایک بے گناہ کا خون زمین بھی نہ پی سکی، آسمان بھی رو پڑا، خاموشی بھی چیخ اٹھی۔ ہاں جی ناظرین، غزہ کی وہ داستان جو روز لکھی نہیں جا رہی، روز مٹائی جا رہی ہے۔ غزہ کے ایک ایک بچے کی چیخ تمام مسلمانوں کے لیے سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ غزہ کی ایسی داستان جو ہمیں روز قیامت کے قریب تر لے کر جا رہی ہے۔ غزہ کی ماؤں بہنوں کے سر سے دوپٹہ چھن جانا تمام مسلمانوں کی غیرت پہ تمانچہ ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، دنیا کے تمام مسلمان اس ٹائم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ دنیا کی خاموشی اور دوہرا پن۔ جب کسی اور ملک پر حملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، اس پر افسوس کرتی ہے اور احتجاج کرتی ہے، مگر فلسطین کے لیے صرف خاموشی۔ انسانی حقوق وہ صرف چند ممالک کے لیے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ دنیا میں 60 سے زائد اسلامی ممالک موجود ہیں، لیکن غزہ پھر بھی تنہا ہے۔ غزہ، خون، خاموشی اور مظلومیت کی داستان۔ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، جہاں سورج تو نکلتا ہے مگر روشنی نہیں ہوتی، جہاں رات تو ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا، جہاں ہر دن ایک موت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ ہے غزہ۔ کہاں ہیں وہ حکمران جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، جو ایک امت کی بات کرتے ہیں؟ ان کی خاموشی بھی ایک ظلم ہے۔ مظلوم کا ساتھ نہ دینا اور خاموش رہنا ظالم ہونے کے برابر ہے۔ غزہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ بن چکا ہے، جہاں ماؤں کے دودھ خشک ہو چکے ہیں، جہاں جوانوں کے ہاتھوں میں کتاب نہیں سر پہ کفن ہے، جہاں بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے نہیں پتھر ہیں، جہاں زخموں پر مرہم نہیں میزائل گرتے ہیں، اور ہر بار دنیا یہی کہتی ہے، اسرائیل ہیز the right to defend itself، مگر کیا غزہ کو جینے کا کوئی حق نہیں؟ کعبہ سلامت ہے اور مدینہ روشن، مگر غزہ جل رہا ہے، اور ہم صرف دعاؤں میں مصروف، عمل سے خالی خاموش تماشائی۔ ایک امت ہوا کرتے تھے ہم، مگر اب سرحدوں میں پٹ گئے۔ غزہ کے بچوں کی چیخوں کو بھی ہم نے ویزے لگا دیے۔ غزہ کا بچہ جب مرتا ہے تو اس کی چیخ صرف اسرائیل کی گولی سے نہیں، ہماری بے حسی سے نکلتی ہے۔ سن 1948 جہاں دنیا نئے نقشے بنا رہی تھی، وہاں فلسطین کا نقشہ مٹا دیا گیا۔ اس سال 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا۔ اس سال فلسطینی اپنی زمین، اپنی پہچان کھو گئے۔ ان تمام مظالم کے باوجود فلسطین کی روح ابھی تک نہیں ٹوٹی۔ ہر شہید کے بعد ایک نئی آواز بلند ہوتی ہے، ہر ٹوٹی عمارت کے نیچے سے ایک نیا حوصلہ جنم لیتا ہے۔ فلسطین پکارتا ہے، کیا تم سن رہے ہو؟ کیا تمہارے ضمیر زندہ ہیں؟ اگر ہاں تو یہی وقت ہے کہ سچ کے لیے آواز بلند کرو، انصاف کے لیے باہر نکلو۔ سن 1967 فلسطین کا بچا کچا امن بھی چھین لیا گیا۔ غزہ اور ویسٹ بینک دونوں پہ اسرائیل کا قبضہ ہو چکا تھا۔ چیک پوائنٹس، ریڈز اور روز انسانیت کو ذلت ملا کرتی تھی، لیکن ایک چنگاری تھی جو بجھی نہیں تھی، ایک آواز تھی جو ہر بارود میں چیختی تھی، اور وہ آواز کیا تھی؟ فلسطین آزاد
ہوگا۔ مسجد الاقصی کی زمین لہو میں بھیگ چکی ہے، مگر ہمارے دل ابھی بھی دنیاوی لذتوں میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کے لیے تیار تو ہیں، مگر ان کی امتیوں کی لاشیں دیکھ کر ہمارے کان پہ جوں تک نہیں دی۔ 1982 لبنان وار۔ اس جنگ میں تقریباً 1,09,000 فلسطینی اور لبنانی شہری شہید ہوئے۔ پھر فرسٹ انتفاضہ اور سیکنڈ انتفاضہ کا دور آیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی لوگ جان سے گئے۔ یوں کرتے کرتے اکتوبر 7، 2023 تک لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی لوگ شہید کیے گئے۔ فلسطین کی تاریخ میں 1948 سے لے کر آج تک بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ اگر ان واقعات کے حقائق کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہ کچھ یوں ہیں۔ 1948 عرب اسرائیل وار، جس کو نکبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 13,000 سے لے کر 16,000 فلسطینی شہید ہوئے اور تقریباً 6,700 اسرائیلی جان سے گئے۔ یہاں سناٹا نہیں، بچوں کی چیخیں گونجتی ہیں اور دنیا نے سننا چھوڑ دیا۔ یہاں خون کی ندیاں بہتی ہیں اور دنیا کے ضمیر سوئے ہوئے۔ کب جاگے گی یہ انسانیت؟ کیا وہ بھی غزہ کے کسی قبرستان میں دفن ہو چکی ہے؟ یہ کوئی فلم نہیں، یہ ایک سچ ہے جو روز جی رہا ہے اور روز مر رہا ہے۔ جنگ اور قتل عام کی تاریخ۔ 2008 سے لے کر 2023 تک اسرائیل نے فلسطین پر بے شمار حملے کیے اور ہمیشہ کی طرح ان حملوں میں ہزاروں فلسطینی بے گھر اور شہید ہوئے۔ اگر میں بات کروں 2014 کی، تو ان حملوں میں 2,125 فلسطینی شہید ہوئے اور 2023 تک یہ تعداد 50,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور ان میں آدھے سے زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ وہ بچے جن کی آنکھوں میں خواب نہیں، خوف ہے، جن کے ہاتھوں میں کھلونے نہیں، کفن ہے۔ ہمیشہ کی طرح ان حملوں میں صرف ان معصوم جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اسرائیل کا فلسطین پہ یہ ظلم و جبر اور مسلم دنیا کی یہ خاموشی، اگر یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔